نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء صدق اللہ مولانا العظیم بآواز بلند میرے ساتھ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمانوں اور جانوں کے والی شہنشاہ ذی وقار کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی مقتدر حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے لقد من اللہ کہہ کر ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور کرم بالائے کرم ہم سب کو اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت میں قبول فرمایا اور ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ دعا ہے خلاق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک بابرکت آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رب ذوالجلال کی رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، اس کی رحمت کائنات کی ہر چیز پر قادر ہے اور اس کا پیار اپنے بندوں سے دیکھیے۔ حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اور وہ کسی نیک شخص کے پاس گیا، کسی صوفی کے پاس گیا اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تو اگر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے ان گناہوں کی توبہ کرتا ہوں تو کیا رب کریم مجھے ان سارے گناہوں کے بعد بھی معاف فرما دے گا؟ اللہ مجھ پر اپنی رحمت دکھائے گا؟ تو اس اللہ کے بندے نے آگے سے جواب دیا کہ میاں تم نے گناہ کبیرہ کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی تم نے 99 صورت میں ہر بندے کو قتل کر کے کیے ہیں، لہٰذا میرا نہیں خیال کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں بڑی امید سے اس شخص کے پاس آیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ رب کریم مجھے معاف فرما دے گا یا نہیں، لیکن جو اس نے بات کی ہے 99 قتل تو میں نے کر ہی دیے ہیں، اب میں اس کو بھی قتل کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے کیا کیا،
وہ جس صوفی کے پاس آیا تھا اس شخص نے اس صوفی کو بھی قتل کر دیا. اب بڑا پریشان ہے, 100 قتل مکمل کر لیے, بڑا پریشان ہے, اور کسی شخص کے پاس گیا اور اس سے اظہار کرتا ہے کہ یار میں نے 100 قتل کیے ہیں, تو تم مجھے یہ بتاؤ 100واں قتل میرا اس طریقے سے ہوا کہ میں کسی شخص کے پاس گیا, اس سے اظہار کیا اور پوچھا کہ رب کریم مجھے معاف فرمائے گا. توجہ ہے آپ سب کی کہ رب کریم مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں؟ تو اس شخص نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہاری کوئی معافی نہیں ہے, رب کریم تمہیں معاف نہیں فرمائے گا. تو میں نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا. اب تم مجھے بتاؤ کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, رب کریم مجھے معاف فرما دے گا؟ تو قربان ہو جائیں اگلے شخص کے دل میں رب ذوالجلال کے ساتھ پیار دیکھیے. اس نے سوچا کہ رب کریم تو فرماتا ہے کہ میرے بندے تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بڑھ سکتے ہیں, پانی کے قطروں سے بڑھ سکتے ہیں, مٹی کے ذروں سے بڑھ سکتے ہیں, آسمان کے ستاروں سے بڑھ سکتے ہیں, پر میرے بندے تیرے گناہ مجھ رب کی رحمت سے تو نہیں بڑھ سکتے. ایک بار تو میرے در پہ آ جا, تیری پچھلی ساری عمر کے گناہوں کو معاف نہ کر دوں تو مجھے محمد کا خدا نہ کہنا. اس نے آگے سے جواب دیا, میاں بالکل معاف ہو سکتے ہیں, میں تمہیں ایک جگہ کے بارے میں بتاتا ہوں, کیونکہ جس جگہ پر تم رہتے ہو اس جگہ کا ماحول کافی بند قسم کا ہے. میں تمہیں ایک بستی کے بارے میں بتاتا ہوں, وہاں جاؤ, اللہ والوں کی بستی ہے. اب نسبت دیکھیے, اللہ والوں کی بستی ہے, تم وہاں جاؤ گے, رب کریم سے توبہ استغفار کرو گے تو میرا یہ کامل یقین ہے کہ رب تمہیں معاف فرما دے گا. وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے, تم مجھے راستہ بتاؤ, میں چلا جاتا ہوں. اس شخص نے اس کو راستہ بتایا. اب وہ اس راستے پر چل پڑا. رب کریم کا اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس شخص کی روح قبض کر لو. ابھی راستے میں ہی جا رہا ہے, پہنچا نہیں ہے بستی میں, راستے میں ہی ہے کہ اس کی روح قبض کر لی گئی. تو اب چونکہ گناہ گار تھا, 100 قتل کر رکھے تھے, تو جہنم کے فرشتے حاضر ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص, اس کی روح ہمارے ساتھ جائے گی, کیونکہ اس نے 100 قتل کر رکھے ہیں. یہ حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں. اس شخص نے چونکہ 100 قتل کر رکھے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جہنم میں جائے گا. دوسری طرف جنت سے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور کہتے ہیں کہ یار 100 قتل بھلے ہی اس نے کر رکھے تھے, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رکھا تھا, مگر تم یہ تو سوچو کہ جا کس کی طرف رہا تھا. اس نے اپنی توبہ مکمل کی اور اولیاء کی بستی کی طرف جا رہا تھا, لہذا یہ شخص ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا. اب فرشتوں کی آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو رب کائنات نے فرمایا کہ تم آپس میں باتیں تمہاری ختم ہوئی, تمہیں میں بتاتا ہوں اس کا حل کیا ہے. فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہیں میں بتاتا ہوں, تم نے اس کا حل کیا کرنا ہے. جنت والے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے رب کریم کہ ملائکہ, اگر اس شخص کا سفر اولیاء کی بستی کی طرف کم تھا, پچھلا سارا زیادہ سفر کر کے چھوڑ آیا ہے, اولیاء کی بستی میں اگر پہنچنے والا تھا تو تم اسے اپنے ساتھ لے جانا. اور جہنم کے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اگر تمہارا سفر زیادہ طے کر لیا تھا اور کم رہ گیا تھا
تو تم جہنم کے فرشتوں اس کو اپنے ساتھ لے جانا۔ اب کیا ہوا کہ اصل میں اس شخص نے جنت کی طرف جو سفر کرنا تھا جنتی فرشتوں کے ساتھ، اور اولیاء کی بستی کا جو راستہ تھا، مسافت تھی، وہ زیادہ تھی، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جہنم کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، لیکن رب کریم کی رحمت نے گوارا نہ کیا، اور اس زمین کے خطے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زمین سکڑ جا، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو قربان ہو جائیں، زمین کو حکم ہو گیا، زمین سکڑ گئی، اور جنت کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ دوسری طرف ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں، غزوہ ہو رہا ہے،